ابھی گلگت میں تو میں سب سے چھوٹی ہوں, تو مجھے کوئی چھوٹا نہیں ملتا جس پہ میں غصہ نکالوں. سارے بڑے ہیں تو وہ مجھے تنگ نہیں کرتے. تو میرے خیال سے ہر اسٹوڈنٹ کی جو ایبلٹی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور اس کو مطلب یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ایک اسٹوڈنٹ 8 گھنٹے پڑھ رہا ہے تو میں 9 گھنٹے پڑھوں گا. آپ دیکھیں کہ آپ جو ٹائم اپنے اسٹڈیز کو دے رہے ہیں وہ آپ تھوڑا پروڈکٹیولی آپ اس کو مینیج کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا پڑھیں لیکن اچھا پڑھیں, کیونکہ تھوڑا پڑھنے سے ہمارا مینٹل ہیلتھ بھی مینٹین رہتا ہے, اور اگر ہم دن بھر پڑھتے رہیں تو اسٹریس اور انزائٹی وغیرہ جیسے پرابلمس ہوتے ہیں. جو ڈیزرونگ بندہ ہوتا ہے اسی کو ملتا ہے, اور اللہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. تو شاید اس بار میری محنت میں تھوڑی کمی ہوئی ہوگی ڈیفینیٹلی. میں جس طرح آئیسو کے بورڈ میں نے اچھے نمبر حاصل کیے اور فرسٹ پوزیشن حاصل کی, اسی طرح میں آگے بھی پوزیشن حاصل کروں اور دوسرے بچوں کو کمپیٹ کر سکوں. آئی ایم ٹرائنگ کہ میں اپنی جو غلطیاں میں نے یہاں پہ کی ہیں میں ان پہ کام کروں, تاکہ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ میں آگے پھر سے بورڈ میں اپنی پوزیشن مینٹین کر سکوں. لاسٹ ٹائم جب اسکول چینج کیا تھا تو پوزیشن میری نہیں آئی تھی, لیکن اگلے سال محنت کے بعد میری پوزیشن آئی. اور ایک تو پوزیشن مینٹین کرنے کا پریشر, پھر دوسروں کی ایکسپیکٹیشنز, تو پھر اس ڈیوریشن میں اگر آپ کو تھوڑا ڈسٹرب بھی کوئی کر لیتا ہے تو تب آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے. تو پھر ہاں میں کبھی کبھی غصہ نکالتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں JMN اور میں ہوں محمد عالم. پروگرام ہے ہمارے مہمان, اور آج ہمارے پروگرام میں ہماری مہمانان ہیں امامیہ ایجوکیشن بورڈ کے زیر اہتمام امتحان سے پہلے امتحان میں پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی اسٹوڈنٹس عائزہ علی اور عدیلہ بطول. آپ دونوں بچیوں کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے میں آتا ہوں عائزہ علی آپ کی طرف. بیٹا یہ بتائیں کہ آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں اور کس اسکول میں پڑھتی ہیں, تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عائزہ علی خان ہے اور میں آرمی پبلک اسکول جٹیال گلگت کی طالبہ ہوں. آئیسو کے ساتھ میں لاسٹ ایئر سے ایفیلیٹڈ ہوں. 9th میں میری فرسٹ پوزیشن آئی تھی اور اس بار میٹرک میں میری سیکنڈ پوزیشن آئی ہے. ماشاء اللہ. اور آپ بھی اپنا انٹروڈکشن کروائیں. السلام علیکم, میرا نام عدیلہ بطول ہے اور میں APS جٹیال کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے پہلی بار آئیسو پری بورڈ ایگزامینیشن میں حصہ لیا تھا اور الحمدللہ سے میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے. رائٹ. اچھا عائزہ یہ بتائیں کہ لاسٹ ٹائم آپ کی پہلی پوزیشن آئی تھی اور 9th میں بھی آپ کی پہلی پوزیشن آئی تھی, تو اس دفعہ آپ کی دوسری پوزیشن آئی ہے امتحان سے پہلے امتحان میں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اب جو سالانہ امتحان ہونے جا رہے ہیں اینول ایگزامینیشن کے اندر, آپ اپنی اسی پوزیشن کو بحال کرنے میں کامیاب ہوں گی؟ سر انشاءاللہ میری کوشش تو پوری ہے, باقی ڈیفینیٹلی تھوڑا اوپر نیچے تو ہوتا رہتا ہے, اور اس بار بھی ڈفرینس ایسا اتنا زیادہ نہیں تھا. اور آئی ایم ٹرائنگ کہ میں اپنی جو غلطیاں میں نے یہاں پہ کی ہیں میں ان پہ کام کروں, تاکہ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ میں آگے پھر سے بورڈ میں اپنی پوزیشن مینٹین کر سکوں. تو لاسٹ ایئر آپ نے کہا کہ پہلی پوزیشن آئی تھی, تو اس سال دوسری پوزیشن کیوں آئی؟ کیوں آپ نے تھوڑی سی سستی دکھائی یا کیا وجہ تھی, یا پھر آپ کی جو مد مقابل جو دوسری بچی یا جو بھی بچہ تھا تو انہوں نے زیادہ محنت کی آپ سے؟ جی سر ڈیفینیٹلی میرے خیال سے جو ڈیزرونگ بندہ ہوتا ہے اسی کو ملتا ہے, اور اللہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. تو شاید اس بار میری محنت میں تھوڑی کمی ہوئی ہوگی ڈیفینیٹلی. اور ایک اور ریزن یہ بھی تھا کہ دس ٹائم میں اپنے گھر سے تھوڑا دور تھی, میرے گھر والے اسلام آباد میں تھے, تو اس وجہ سے آپ سے بٹ ڈسٹرب, اس وجہ سے بھی شاید. اور جو میری کمپٹنٹ تھی جن کی فرسٹ آئی ہے تو مے بی انہوں نے مجھ سے زیادہ محنت کی ہوگی اور اس دفعہ شاید وہ ڈیزرو کرتی تھی, تو اس وجہ سے شاید ان کی فرسٹ آئی. رائٹ. تو کیا ابھی آنے والے ایگزام میں آپ اور کم کریں گے ان غلطیوں کو, خامیوں کو جو چھوٹی موٹی ہو گئی ہے؟ یس سر انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. اور آئیسو کا مین پرپز ہی یہی ہے کہ وہ آپ کی مسٹیکس اویئر کرتا ہے, تو مجھے بھی اپنی مسٹیکس کافی زیادہ پتہ چلی ہیں, اینڈ آئی ایم ورکنگ آن دیم. لیٹس سی دیٹ. صحیح. اور عدیلہ بطول کی طرف آتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ 9th کلاس میں پڑھتی ہیں اور پہلی دفعہ اس ایگزام کے اندر آپ اپیئر ہوئی ہیں, آپ کی پہلی پوزیشن آئی ہے, تو مجھے بتائیں کہ اب آگے اینول ایگزام کے اندر کیا آپ کی تیاری ہے؟ کیا اسی کو آپ برقرار رکھیں گے جو آپ ایگزام میں اپیئر ہونے جا رہی ہیں؟ جی بالکل, میری کوشش تو یہی ہے کہ میں برقرار رکھوں, اور میں محنت بھی کر رہی ہوں کہ میں جس طرح آئیسو کے بورڈ میں نے اچھے نمبر حاصل کیے اور فرسٹ پوزیشن حاصل کی, اسی طرح میں آگے بھی پوزیشن حاصل کروں اور دوسرے بچوں کو کمپیٹ کر سکوں. اب سارے محنت کرتے ہیں اور سارے بچے کوشش کرتے ہیں کہ فرسٹ پوزیشن آنی چاہیے, لیکن اب ہم نے سب کے نظروں میں آ چکے ہیں, تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے سب سے آگے بڑھنا ہے اور اپنے پوزیشن کو مینٹین رکھنا ہے. رائٹ. عائزہ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے بھی آپ نے پوزیشنز حاصل کی ہیں, جیسے ابھی 8th میں
میں 7th میں 6th میں اسی طرح آپ اسکول میں ٹاپ پوزیشن پہ تھی یا پھر اچانک آ کے 9th اور میٹرک میں اچھی پوزیشن پہ آ گئی؟ نہیں سر, آئی ہیو آلویز بین اے پوزیشن ہولڈر. نرسری سے ہی آئی ڈونٹ ریمبر ایون اے سنگل کلاس جب میری فرسٹ پوزیشن میں آئی ہوں الحمد للہ. تو میری ہمیشہ سے ہی پوزیشن آتی تھی, اینڈ آئی ایس او میں میری پوزیشن آئی, اینڈ دین اگین ان بورڈ میں میری پوزیشن آئی, اور دس ٹائم میری سیکنڈ آ گئی. شروع سے ہی آپ پوزیشن ہولڈر ہیں؟ جی الحمد للہ. یہی سوال میرا عدیلہ بطول آپ سے بھی ہے کہ آپ بھی شروع سے پوزیشن ہولڈر ہیں یا پھر آپ بھی ابھی آ کے آپ نے محنت شروع کی اور ابھی آپ کی پوزیشن آنی شروع ہو گئی ہے؟ جی بالکل, میں بھی بچپن سے ہی پوزیشن ہولڈر ہوں. بیچ میں جب اسکول ایکسچینج ہوتے ہیں تو تھوڑا سا اونچ نیچ ہوتا ہے, لیکن تھوڑا سا ٹائم کے بعد اوور کم کر لیتی ہوں میں. زیادہ تر پچھلی بار بھی لاسٹ ٹائم جب اسکول چینج کیا تھا تو پوزیشن میری نہیں آئی تھی, لیکن اگلے سال محنت کے بعد میری پوزیشن آئی اور اس بار آئی ایس او میں بھی آئی, اور میں امید کرتی ہوں کہ آگے بھی آتی. عائزہ مجھے بتائیں کہ اسٹوڈنٹس کو کتنا وقت جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے؟ کچھ بچے تو بس سارا دن اور رات جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں, تو کیا ایسے جا کے پھر پوزیشن آتی ہے یا پھر کوئی خاص ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کے اندر یا اس سلیبس کے اندر ٹائم فکس ہوتا ہے؟ آپ لوگ کوئی ٹائم وغیرہ مینیج کرتے ہیں, اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ سر آئی ڈونٹ بلیو کہ آپ اگر زیادہ پڑھیں گے تو آپ کے مارکس آئیں گے. آئی لٹرلی سین اسٹوڈنٹس جو کہ 8-9 گھنٹے پڑھتے ہیں بٹ اسٹل وہ اتنا زیادہ اسکور نہیں کر پاتے. میرے خیال میں تو یہ کہ آپ جو بھی ٹائم اپنی اسٹڈیز کو دیں وہ آپ پروڈکٹیولی آپ دیکھیں کہ آپ کی اسٹڈی ٹیکنیکس کیا ہیں. پرٹیکولرلی اگر میری بات کی جائے تو آئی ایم ناٹ اے ویری اسٹڈیز پرسن. ڈیفینیٹلی آپ محنت نہیں کرتے, محنت کے بغیر تو پاسبل نہیں ہے, آپ کو محنت تو کرنی پڑتی ہے, بٹ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سارے کام اپنے کو کریکولر ایکٹیویٹیز یا پھر اپنے بالکل گھر والوں کو بھی چھوڑ کے صرف پڑھائی کے اوپر ہی فوکس کریں. ہر چیز کو آئی تھنک اسٹوڈنٹ کو مطلب جیک آف آل ٹریڈس وہی ہوتا ہے جو ہر چیز کو ساتھ میں مینیج کرے. تو یہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کتنے گھنٹے پڑھتے ہو, جو چیز ڈپینڈ کرتی ہے وہ یہ کہ آپ اس جو ٹائم آپ اسپینڈ کر رہے ہو اپنے اسٹڈیز میں وہ کتنے پروڈکٹیولی آپ اس میں پڑھائی کر رہے ہو, کہ آپ اس میں ڈسٹریکٹ ہو رہے ہو. میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے جو لائک پورا دن اپنے کتابوں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں لیکن بیچ میں کبھی وہ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں, اور کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو صرف دن میں 4 سے 5 گھنٹے پڑھتے ہیں لیکن وہ فوکس ہو کے پڑھتے ہیں, اور جو چیز وہ پڑھتے ہیں اس کے پیچھے مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ صرف ان کے مارکس آئیں, بلکہ وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ وہ کچھ نیا سیکھیں گے. تو بندہ جب یہ سوچ لے کے پڑھتا ہے تو پھر اسے پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے اور وہ چیزوں کو جلدی پک اپ بھی کر لیتا ہے. تو میرے خیال سے ہر اسٹوڈنٹ کی جو ایبلٹی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور اس کو مطلب یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ایک اسٹوڈنٹ 8 گھنٹے پڑھ رہا ہے تو میں 9 گھنٹے پڑھوں گا. آپ دیکھیں کہ آپ جو ٹائم اپنے اسٹڈیز کو دے رہے ہیں وہ آپ تھوڑا پروڈکٹیولی آپ اس کو مینیج کریں. اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ ایک صحت مند ذہن کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہونی چاہیے جیسے اسپورٹس وغیرہ, تو آپ کیا کرتی ہیں اپنے ذہن کو دماغ کو تازہ رکھنے کے لیے؟ کوئی اور ایکٹیویٹیز بھی آپ کرتی ہیں پڑھائی کے علاوہ؟ یس سر, مجھے بیڈمنٹن کا بہت زیادہ شوق ہے, اور میں سم ٹائمز پینٹنگ بھی کرتی ہوں, اور یا لائک باقی پڑھائی اور اس کے بعد گھر والوں کے ساتھ مجھے لائک بات کرنا, اسپینڈ کرنا, اور پھر فریش ہو جاتی ہیں آپ. ایسے, اور سم ٹائمز موبائل سوشل میڈیا. یس رائٹ. تو سوشل میڈیا میں آپ کیا مطلب آپ ایجوکیشن کے حوالے سے زیادہ پھر اس کو فوکس کرتی ہیں یا پھر ایسے ہی بس کوئی ڈرامے وغیرہ دیکھتی ہیں؟ نہیں, ڈراموں کا مجھے پرٹیکولرلی نا شوق نہیں ہے. آئی واچ ڈاکیومنٹریز, مجھے ان کا شوق ہے, اور اسپیس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا مجھے شوق ہے, اور باقی ڈیفینیٹلی آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں اور ان کی اسٹوریز وغیرہ جو بھی ہوتی ہے. تو اچھا, مجھے لگتا ہے آپ ہسٹری میں بھی زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. مجھے پاکستان اسٹڈیز اینڈ ہسٹری میں بہت زیادہ مجھے پسند ہے. رائٹ. اچھا عدیلہ بطول, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں دن اور رات میں؟ کوئی اسپیسیفک ٹائم آپ نے فکس کیا ہوا ہے, کوئی ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے, یا پھر آپ بھی زیادہ پڑھتی رہتی ہیں؟ نہیں, میں زیادہ تو نہیں پڑھتی ہوں, لیکن جتنا پڑھتی ہوں وہ اچھا پڑھتی ہوں. ہر سال مطلب اگر کوئی بچہ اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں تو صرف وہ پیپر سے پہلے کچھ دن پڑھ کے وہ نہیں لے سکتا, اس کو پورا سال یوٹیلائز کرنا پڑتا ہے. اسکول سے آ کے اپنا لیکچر ریوائز کرنا, ہوم ورک ٹائم پہ کرنا, ٹیچرس کے لیکچر کو نوٹ ڈاؤن کرنا وغیرہ وغیرہ ہمیں کامیابی کی طرف لے کے چلی جاتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر دن بھر پڑھو تبھی نمبر آتے ہیں ورنہ نہیں آتے. ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا پڑھیں لیکن اچھا پڑھیں, کیونکہ تھوڑا پڑھنے سے ہمارا مینٹل ہیلتھ بھی مینٹین رہتا ہے, اور اگر ہم دن بھر پڑھتے رہیں تو اسٹریس اور انزائٹی وغیرہ جیسے پرابلمس ہوتے ہیں جو کہ نہ ہمیں مینٹلی سیٹ نہیں رہنے دیتی اور پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی پڑھے تو تھوڑا پڑھے. اسی لیے میں ہمیشہ لیکچر ریوائز کرنا, لیکچر نوٹ ڈاؤن کرنا اور ہوم ورک وغیرہ ریوائز کرنا, اسی طرح ہمارا ہو جاتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جب بچہ زیادہ پڑھتا ہے پھر وہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے, پھر ریفریش ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے بچوں کو؟ اب ہر بندے کی اپنی مینٹیلٹی, میں آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ کیا کرتی ہیں؟ اچھا, میں زیادہ تر مطلب تھوڑی ڈرائنگ وغیرہ اسکیچنگ مجھے پسند ہے, تو جب مجھے تھوڑا ہوتا ہے کہ نہیں یار بہت تھک گئی, پڑھائی بہت ہو گئی, تھوڑا سا میں بیٹھتی ہوں, پھر تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد میں پھر تھوڑی اسکیچنگ وغیرہ کرتی ہوں اور واپس پڑھائی کی طرف آ جاتی ہوں.
राइट। अच्छा आयज़ा, मुझे बताएं कि सुना है कि जब बच्चे पढ़ते हैं, जब पढ़ाई से ज़्यादा एक प्रेशर आता है पढ़ाई का, तो छोटे बहन भाइयों को मार के अपना गुस्सा निकालते हैं। आपके साथ ऐसा कोई है? छोटे बहन भाई हैं आपके? जी, मेरे 2 छोटी बहनें हैं। तो वो तंग करती हैं पढ़ाई के दौरान, गुस्सा आता है उनके साथ? कुछ होता है? समटाइम्स होता है डेफिनेटली। जब एग्जाम्स, पूरा साल तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जब एग्जाम्स करीब आ रहे होते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर जब होता है, एक तो पोजीशन मेंटेन करने का प्रेशर, फिर दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, तो फिर इस ड्यूरेशन में अगर आपको थोड़ा डिस्टर्ब भी कोई कर लेता तो तब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर हाँ, मैं कभी कभी गुस्सा निकालती हूँ उनसे। राइट। तो आपकी क्या सूरत हाल है बच्ची बतूल? आप बताएं कि आपके साथ भी ऐसा कोई सीन होता है कि नहीं, आप कहती हैं कि चलें कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हैं, इनको माफ़ी करती हूँ? मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा आप छोटी तो नहीं है सबसे? घर में सबसे, मतलब अभी जो मेरे घर वाले हैं वो तो गांव में होते हैं, तो इसीलिए अभी गिलगित में तो मैं सबसे छोटी हूँ, तो मुझे कोई छोटा नहीं मिलता जिस पे मैं गुस्सा निकालूँ। सारे बड़े हैं तो वो मुझे तंग नहीं करते। तो आप जाके फिर छुट्टियों में सारा गुस्सा निकालते हैं गाँव जाके? हाँ, बस छुट्टियों में बस उनके साथ बैठना होता है, बाकी गुस्सा निकालने वाली कोई बात नहीं है हमारी। राइट। अच्छा आयज़ा, मुझे बताएं कि ये जो बच्चे हैं, अक्सर हम देखते हैं दिन रात किताबों में मगन रहते हैं, दिन को भी पढ़ाई करते हैं, रात को भी पढ़ते रहते हैं, आखिर में जाके बेचारों के मार्क्स नहीं आते हैं। क्या वजह है इसकी? एक तो यही वजह जो मैंने आपको पहले बताई कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत, मतलब वो पढ़ते हैं बट स्टिल कोई बात भी कर रहा होता है तो वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो पूरा दिन पढ़ रहे हैं बट स्टिल वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, तो इस वजह से बंदा फिर बाद में मायूस भी हो जाता है। एक तो ये वजह है, और दूसरी ये वजह है कि जो मतलब स्टूडेंट्स दिन भर पढ़ते रहते हैं, उनकी ये रीज़न होती है कि या तो वो क्रैमिंग की तरफ जा रहे हैं, या तो उनका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या तो फिर उनका मेन मकसद वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे मार्क्स आ जाए, और वो फिर रट्टे के पीछे चले जाते हैं कि हम लोग एज इट इज़ बुक वाले लिखेंगे तो हमारे मार्क्स आएंगे। तो कंपेरेटिवली मैंने ये नोटिस किया है कि वो स्टूडेंट्स जो कि मतलब स्टडीज़ को एंजॉय करते हुए पढ़ते हैं, वो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाते हैं कंपेयर टू 2 स्टूडेंट जो दिन भर रात मतलब पढ़ाई करते रहते हैं और फिर एंड में लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस वो मायूस हो जाते हैं। तो यही है कि मे बी शायद वो क्रैम करते हैं, क्रैमिंग की तरफ जाते हैं, या फिर वो पढ़ाई को एज अ बर्डन लेके पढ़ते हैं, इस वजह से। राइट। अदिला बतूल, आप बताएं कि ये जो बच्चे, जैसे मैंने सवाल किया आयज़ा से, यही सवाल आपसे है, कुछ बच्चे जो हैं वो रट्टबाज होते हैं, वो रट्टा लगाते हैं, तो आखिर में पेपर जब सामने आता है तो वो भूल जाते हैं, ऐसा कुछ होता है सीन? हाँ, मैंने ज़्यादातर बच्चों को सुना है कि मतलब पेपर में जाके भूल जाते हैं। शायद ये इसलिए भी होता है कि मतलब घर की तरफ से स्ट्रेस वगैरह कि आप लोगों ने अच्छे नंबर स्कोर करने, और जो बंदा खुशी से पढ़ता है वो इजीली कर लेता है, लेकिन अगर किसी को ज़बरदस्ती फोर्स करके पढ़ाया जाता है तो वो जितना भी याद कर ले उससे नहीं होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम बच्चों को फ्रीली छोड़े कि वो जैसे चाहें वैसे पढ़े और अच्छे नंबर गेन करें। राइट। अच्छा आयज़ा, मुझे बताएं आप का क्या ख्याल है, फ्यूचर में आप क्या बनना चाहती हैं? फ्यूचर में आई वांट टू बी अ न्यूरोलॉजिस्ट। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप क्या बनना चाहती हैं? मेरा बचपन से ड्रीम है कि मैं आर्मी डॉक्टर बनूं। अच्छा, आप आर्मी डॉक्टर बना, आप दोनों डॉक्टर बनना चाहते हैं? माशाल्लाह। अदीला और आयज़ा, आप दोनों से मैं आखिरी मैसेज लेना चाहूँगा। जो बच्चे हैं आपसे जूनियर जो हैं, उनको आयज़ा अली आपका क्या मैसेज है? मेरा यही मैसेज है कि इन दिस एरा आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने अपनी एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, बिकॉज आप आज इन्वेस्ट करेंगे तो कल को वही चीज़ आपको फ़ायदा देगी। तो अदर एक्टिविटीज़ की तरफ आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, लाइक को करिकुलर्स को साथ में मेंटेन करें, बट स्टिल आपका मेन फोकस आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि बाद में आप अपने ऊपर प्राउड फील कर सके कि मैंने कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में। तो यही अभी बोर्ड एग्जाम्स भी करीब हैं, तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सकता है आपसे, आप अपनी मेंटल हेल्थ बेशक डिस्टर्ब ना करें, लेकिन जितना हो सकता है आप उस पढ़ाई को अपनी जितना आप कर सकते हैं वो उस पर टाइम इन्वेस्ट करें, ताकि लेटर ऑन फिर आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। और अदीला बतूल, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं क्लास फेलोज़ को, और जो आपसे जूनियर बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? कैसे वो पढ़ें, क्या करें और कैसे पोजीशन होल्डर बने? मेरी जो क्लास फेलोज़ और दूसरे बच्चे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अगर वो जितना भी पढ़े स्मार्ट पढ़े, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ना बैठे, और जो भी करे अच्छा करे, और साथ में मतलब सिर्फ पढ़ाई के चक्कर में बैठ के दूसरे अपने घर वाले और दूसरी चीज़ों को ना भूले, उन्हें भी साथ में मेंटेन करे। और अगर आप ज़िंदगी में एक बैलेंस लेके चलेंगे तो आप एब्सोल्युटली आप कामयाब होंगे। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों बच्चों का, आप आए और आप लोगों ने हमारे नाज़रीन के लिए एक बेहतरीन मैसेज कन्वे किया, और उम्मीद है कि आपको देख के हमारे जितने भी बच्चे इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी मेहनत करेंगे, और जिस मेथड पे आप लोग तैयारी करते हैं उसी को वो अप्लाई करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।
नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे थे हमारे मेहमान, और आज हमारे प्रोग्राम में हमारी 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद थी स्टूडियो में। इमामिया एजुकेशन बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इम्तिहान से पहले इम्तिहान में पहली और दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली स्टूडेंट्स आयज़ा अली और अदीला बतूल। अगले किसी और प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।